عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بلاغت قرآن کا ہمارا موضوع چل رہا تھا، تو ابھی تک ہم نے علم بلاغت کی دو شاخوں کو ڈسکس کیا ہے، علم بیان اور علم معانی۔ آج سے ہم علم بدیع کا آغاز کریں گے۔ تو علم بدیع سے مراد بلاغت کی وہ شاخ ہے کہ جس میں ہم کلام میں حسن پیدا کرنے کے طریقے اور اسالیب سیکھتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات کلام کے لفظ میں حسن ہوتا ہے اور بعض اوقات کلام کے اندر معنوی طور پہ حسن پیدا کیا جاتا ہے، خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے۔ تو کلام کے لفظ میں جب حسن پیدا کیا جائے یا کلام کے معنی میں جب خوبصورتی پیدا کی جائے تو یہ علم بدیع کا موضوع ہے۔ تو علم بدیع میں کئی ایک اصطلاحات کو ہم دیکھیں گے۔ علم بدیع کو ہم بیسیکلی دو طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، جس طرح سے اہل بلاغت نے کیا۔ ایک محسنات لفظیہ۔ محسنات لفظیہ سے مراد کیا ہے کہ لفظ میں حسن کیسے پیدا کیا جاتا ہے، لفظ میں حسن پیدا کرنے کے کیا کیا اسالیب ہیں، کیا کیا طریقے ہیں، یعنی وہ لفظ جو کہ آپ اپنے کلام میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ہے محسنات معنویہ، یعنی معنی میں کیسے کیسے حسن پیدا کیا جا سکتا ہے، معنی میں حسن پیدا کرنے کے کیسے کیسے طریقے ہیں۔ تو محسنات لفظیہ یہ کم ہے، محسنات معنویہ جو ہے وہ یہ زیادہ ہے۔ تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں محسنات لفظیہ کو۔ یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے تشابہ لفظین۔ تشابہ لفظین سے کیا مراد ہے؟ دو الفاظ کا آپس میں مشابہ ہونا، سملر ہونا، ٹھیک ہے۔ تو تشابہ لفظین، اس کے تحت کچھ ٹرمز آئیں گی، کچھ اصطلاحات آئیں گی جن کو ہم سمجھیں گے۔ ان میں سے ایک اہم اصطلاح جو ہے وہ جناس کی ہے۔ جناس، جیم کے کسرہ کے ساتھ، بکسر الجیم۔ جناس کی ایک قسم جناس تام ہے۔ جناس تام کسے کہتے ہیں؟ کہ جب دو لفظوں کا نطق اور تکلم میں ایک جیسا ہونا جبکہ معنی میں مختلف ہونا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دو لفظ نوعیت، تعداد، حرکات و سکنات اور ترتیب میں ایک جیسے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جناس کا بنیادی طور پہ معنی اور مفہوم ہے کہ دو الفاظ نطق اور تکلم میں ایک جیسے ہیں، یعنی بولنے میں ایک جیسے ہیں، دو الفاظ بولنے میں ایک جیسے ہیں لیکن ان کا معنی مختلف ہے۔ تو اب اس سے ایک حسن پیدا ہوتا ہے نا، الفاظ سیم ہیں، معنی مختلف ہیں، ان کی ادائیگی، ان کی پروننسیشن بھی سیم ہے، ان کا تلفظ بھی سیم ہے لیکن ان کے معنی مختلف ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جناس، یعنی دو لفظوں کا بولنے میں ایک جیسا ہونا لیکن معنی میں مختلف ہونا۔ پھر آگے جناس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جناس تام کہلاتا ہے، یعنی کمپلیٹ، مکمل، جس میں دو الفاظ جو ہے وہ ایک جیسے ہوں، ہر اعتبار سے دو الفاظ ایک جیسے ہوں۔ ہر اعتبار سے مراد کیا ہے؟ چار اعتبارات سے وہ دونوں الفاظ ایک جیسے ہوں، یعنی نوعیت میں، تعداد میں، حرکات و سکنات میں اور ترتیب میں۔ دوسری اصطلاح کیا ہے؟ جناس غیر تام۔ جناس غیر تام یعنی انکمپلیٹ جناس۔ انکمپلیٹ جناس کون سا ہے؟ کہ جس میں دو لفظ سیم تو ہیں، کیونکہ جناس کا بنیادی معنی یہی ہے کہ دو لفظ گفتگو میں، تکلم میں، نطق میں، بولنے میں سیم ہوں، ٹھیک ہے، لیکن معنی میں مختلف ہو۔ تو جناس تام میں ہر اعتبار سے وہ دونوں لفظ سیم ہوتے ہیں، اور جناس غیر تام میں ہر اعتبار سے نہیں، بعض اعتبار سے وہ دونوں لفظ سیم ہوتے ہیں۔ تو ہر اعتبار ہم نے کہا ہے کہ چار اعتبارات سے دیکھا جاتا ہے دو لفظوں کی سملیرٹی کو، ان کی مشابہت کو۔ وہ ہم آپ کو اسکرین پہ ابھی اس کے مثالیں دکھا دیتے ہیں قرآن مجید سے۔ جناس تام کی مثال کیا ہے؟ جناس تام کی مثال ہے جیسے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قائم ہوگی قیامت، یقسم المجرمون، قسمیں اٹھائیں گے مجرم، ما لبثوا غیر ساعۃ، نہیں وہ رہے سوائے ایک گھڑی کے، غیر ساعۃ، سوائے ایک گھڑی کے۔ اب الساعہ، الساعہ یہ جو پہلا آیا ہے لفظ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے قیامت۔
اور دوسرا جو لفظ آیا ہے ساعہ، یہ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ لفظ آیا ہے، ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ یہ لفظ کیا ہوا ہے، ریپیٹ ہوا ہے، ساعہ۔ اب ساعتن دونوں لفظ سیم ہے، ساعتن دونوں لفظ سیم ہے۔ ایک جگہ الساعہ آیا جس سے مراد قیامت ہے، دوسری مرتبہ جب وہی لفظ ریپیٹ ہوا ہے تو اس سے مراد قیامت نہیں ہے بلکہ گھڑی ہے۔ گھڑی سے مراد ہوتا ہے جیسے عربوں میں 20-25 منٹ کے وقفے کے لیے یا وقت کے لیے وہ ساعہ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ آج کل جدید عربی میں ساعہ سے مراد 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ خیر، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قائم ہوگی قیامت، تو پہلی الساعہ سے مراد قیامت ہے۔ یقسم المجرمون، قسمیں اٹھائیں گے مجرم، ما لبثوا غیر ساعہ، نہیں وہ رہے سوائے 1 گھڑی کے، تو دوسری ساعہ سے مراد گھڑی ہے۔ تو دونوں الفاظ نطق میں سیم ہیں، یعنی نطق میں، تکلم میں، گفتگو میں، بولنے میں دونوں الفاظ سیم ہیں، لیکن معنی میں دونوں الفاظ کیا ہیں؟ مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی کو جناس کہتے ہیں۔ اب یہ جناس تام ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو جناس تام سے کیا مراد ہے؟ نوعیت کے اعتبار سے، یعنی دونوں الفاظ کی جو نوعیت ہے وہ سیم ہے۔ دونوں میں کیا ہے؟ سین، الف، عین اور گولتا، تو نوعیت سیم ہو گئی۔ دونوں کی تعداد سیم ہے، دونوں الفاظ کی جو حروف ہیں ان کی تعداد سیم ہے، جیسے سین، الف، عین اور گولتا 4 حرف ہیں تو آگے بھی 4 حرف ہیں۔ دونوں میں جو حرکات و سکنات ہیں وہ سیم ہیں، تو دونوں میں حرکات و سکنات بھی سیم ہے، پہلے فتح ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ عین پہ فتح ہے، پھر گولتا۔ اچھا، حرکات و سکنات یہاں پہ دونوں جگہ پہ سیم ہے۔ وہاں جو دوسری جگہ ساعتن آیا ہے نا، وہ تو جملے میں استعمال کی وجہ سے کہ کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے تو اس لیے وہاں پہ وہ جر میں ہے، ورنہ اصلاً دونوں کی حرکات و سکنات کیا ہیں؟ سیم ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ترتیب کے اعتبار سے، یعنی جو حروف کی ترتیب ہے وہ ترتیب بھی سیم ہے، پہلے سین ہے، پھر الف ہے، پھر عین ہے، پھر گولتا ہے، تو دونوں میں یہ اس اعتبار سے سیم ہے۔ تو ان چاروں اعتبارات سے اگر 2 حروف بولنے میں، نطق میں، تکلم میں سیم ہوں تو اس کو جناس تام کہتے ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے ایک اعتبار سے یا 2 اعتبارات سے یہ 2 حروف مختلف ہو جائیں تو اس کو جناس ناقص کہتے ہیں۔ جیسے جناس ناقص کی مثال ہمارے سامنے کیا ہے قرآن سے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ، اور وہ اس سے روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ، اور خود بھی اس سے رک جاتے ہیں، خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ مشرکین کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جناس غیر تام ہے، تو اب یہاں پہ کیسے جناس غیر تام ہے اس بات کو ہم نے سمجھنی ہے، یعنی ان 4 اعتبارات سے ہم ان دونوں حروف کو دیکھتے ہیں، ینہونا اور ینأونا۔ تو ینہونا میں کیا ہے؟ دیکھیں، ینہونا یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حروف کی نوعیت، تو حروف کی نوعیت میں کیا ہے؟ یا نون ہا واو نون ہے پہلے، اور دوسرے میں کیا ہے؟ یا نون حمزہ واو نون ہے، یعنی یہاں پہ ہا اور حمزہ کا فرق ہے، تو نوعیت کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں؟ دونوں میں جو تعداد ہے حروف کی تو وہ 5 ہے، ینہونا میں بھی 5 ہیں اور ینأونا میں بھی 5 ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے تعداد کے اعتبار سے دونوں سیم ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حرکات و سکنات کے اعتبار سے، ینہونا میں بھی یا کے اوپر فتح ہے، پھر آگے سکون ہے، پھر آگے فتح ہے، پھر سکون ہے، پھر نون کے اوپر فتح ہے، زبر ہے۔ اسی طرح ینأونا میں بھی اسی طرح سے حرکات اور سکنات ہیں کہ پہلے فتح ہے، زبر ہے، پھر سکون ہے، پھر فتح ہے، زبر ہے، پھر سکون ہے، پھر اس کے بعد فتح ہے۔ تو حرکات و سکنات کے اعتبار سے بھی یہ کیا ہیں؟ دونوں حروف برابر ہیں۔ پھر ترتیب کے اعتبار سے کہ پہلے یا ہے، پھر نون ہے، پھر ہا ہے، پھر واو ہے، پھر نون ہے، تو دوسری جگہ بھی پہلے یا ہے، پھر نون ہے، پھر حمزہ ہے، پھر واو ہے، پھر نون ہے، تو ترتیب میں بھی کیا ہیں؟ دونوں سیم ہیں۔ ایک جگہ پہ دونوں الفاظ مختلف ہیں اور وہ ہے نوعیت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ کہ ایک جگہ پہ ہا آیا ہے، دوسری جگہ پہ حمزہ آ گیا۔ تو جب 2 حروف تکلم میں، نطق میں، بولنے میں سیم ہوں لیکن 4 پہلوؤں میں سے، 4 اعتبارات میں سے، 4 جہتوں میں سے کسی ایک جہت سے ان میں اختلاف ہو جائے تو یہ جناس غیر تام ہے، یعنی انکمپلیٹ جناس ہے۔ تو ایک کمپلیٹ ہے، ہر اعتبار سے، چاروں اعتبار سے وہ دونوں سیم ہوں، اور ایک یہ ہے کہ 2 اعتبارات سے، 3 اعتبارات سے سیم ہوں، یا 1 یا 2 اعتبارات سے کیا ہوں؟ وہ مختلف ہوں۔ تو یہ تھا جناس تام۔ تو جناس تام میں ہم نے دیکھا ہے محسنات لفظیہ کے نیچے ایک ہے تشابہ لفظین، یعنی 2 لفظوں کا مشابہ ہونا، تو اس کے نیچے ہے جناس تام، ٹھیک ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ اختلاف لفظین، یعنی 2 لفظوں میں آپس میں کچھ اختلاف ہو جائے تو اس کے نیچے ہے جناس غیر تام، کیونکہ یہاں پہ
کچھ نہ کچھ اختلاف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو نیکسٹ اصطلاح ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہے تحسین کلمہ کی۔ تحسین کلمہ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ائتلاف لفظ اور توضیح، ٹھیک ہے؟ تو ائتلاف لفظ کو ہم پہلے سمجھتے ہیں، پھر ہم توضیح کو سمجھیں گے۔ اب یہ اصطلاحات تھوڑی سی مشکل ہیں، لیکن ہم اگر غور کریں گے تو انشاءاللہ سے ان کے معنی اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ ائتلاف لفظ کیا ہے؟ یعنی ائتلاف جو ہے نا، یہ باب افتعال سے ہے نا، الفت سے، ٹھیک ہے؟ اور لفظ یعنی دو لفظوں کا باہمی آپس میں الفت رکھنا، مناسبت ان میں کچھ ہونا، ٹھیک ہے؟ تو ائتلاف لفظ سے کیا مراد ہے کہ عبارت کے الفاظ کثیر الاستعمال ہونے میں یا قلیل الاستعمال ہونے کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مناسب ہوں تاکہ کلام میں مناسبت پیدا ہو جائے، ٹھیک؟ یعنی ایک عبارت ہے، اس میں مختلف الفاظ ہیں، ظاہری بات ہے عبارت مختلف الفاظ سے مل کے بنتی ہے، تو ایک عبارت میں جو مختلف الفاظ ہیں یا تو وہ سارے کثیر الاستعمال ہوں، یعنی سارے الفاظ ایسے ہوں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہوں، یا اس عبارت میں سارے الفاظ ایسے ہوں جو کہ قلیل الاستعمال ہوں، یعنی بہت کم استعمال ہوتے ہوں، یعنی روزمرہ زبان کے اندر یا اہل زبان۔ تو ہر زبان میں کچھ الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیلی لائف کی ویکیبلری ہے، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں ہر زبان میں کہ جو بہت کم استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی نادر الاستعمال ہوتے ہیں۔ تو ایک عبارت میں تمام الفاظ یا اکثر و بیشتر الفاظ جو ہے وہ کثیر الاستعمال ہیں، سارے کے سارے، یا پھر یہ ہے کہ قلیل الاستعمال ہے، تو اس کو کہتے ہیں ائتلاف لفظ، یعنی دو لفظوں میں مناسبت پیدا ہو گئی ہے۔ دو لفظوں میں کس اعتبار سے مناسبت پیدا ہو گئی ہے کہ یا تو وہ دونوں لفظ کثیر الاستعمال ہیں، زیادہ استعمال ہونے والے ہیں، یا وہ دونوں لفظ قلیل الاستعمال ہیں، یعنی کم استعمال ہونے والے ہیں۔ اگر آپ کلام میں ایک لفظ ایسا لے آئے جو کہ کثیر الاستعمال ہے، زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا لفظ ایسا لے آئے جو کہ قلیل الاستعمال ہے، تو پھر اس میں وہ خوبصورتی نہیں رہ جاتی۔ کلام میں خوبصورتی اس طرح سے پیدا ہوتی ہے کہ دونوں لفظ کثیر الاستعمال ہوں یا دونوں لفظ جو ہے وہ قلیل الاستعمال ہو۔ اب ہم اس کی قرآن مجید سے مثال دیکھتے ہیں جس سے یہ بات کافی ہمارے لیے کھل کے سامنے آ جائے گی۔ قرآن میں کیا ہے؟ تاللہ تفتؤ تذکر یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کی قسم، تاللہ، اللہ کی قسم۔ اب یہاں پہ تا قسم کے لیے لایا گیا، اب واو بھی قسم کے لیے لایا جاتا ہے، واللہ، اللہ کی قسم، با بھی قسم کے لیے لایا جاتا ہے، باللہ، اللہ کی قسم۔ عربی زبان میں واو اور با قسم کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، تا کا قسم کے لیے استعمال کیا ہے؟ نادر ہے، قلیل ہے۔ تو یہاں پہ تا جو قسم کے لیے لائی گئی ہے، یہ حرف تا قلیل الاستعمال ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کیا ہے؟ تفتؤ تذکر، تو ہمیشہ ذکر کرتا رہے گا، یوسف، یوسف کا، ٹھیک؟ تو اب تفتؤ کا جو معنی ہے یہ استمرار ہے، تذکر تو ذکر کرتا رہے گا، تفتؤ تذکر تو ہمیشہ ذکر کرتا رہے گا۔ عربی زبان میں استمرار کا معنی اس کے لیے زیادہ تر تزالو کا فعل استعمال کیا جاتا ہے، یعنی زال یزالو۔ یہاں پہ کیا ہے؟ تفتؤ کا فعل جو ہے وہ استعمال کیا گیا، فعل ناقص۔ تو استمرار کا یعنی کانٹینیوٹی کا معنی دینے کے لیے کسی فعل میں کہ آپ وہ فعل مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے لیے عام طور پہ جو اسلوب عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، جو فعل عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے وہ زال یزالو کا ہے، لیکن یہاں پہ تفتؤ کا فعل استعمال کیا گیا جو کہ قلیل الاستعمال ہے۔ تو تا قسم کے لیے قلیل الاستعمال ہے، اور تفتؤ کا صیغہ جو ہے، تفتؤ کا جو فعل ہے، یہ فعل میں استمرار یعنی کانٹینیوٹی کا معنی پیدا کرنے کے اعتبار سے قلیل الاستعمال ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد دیکھیں، حتی تکون حارضا، یہاں تک کہ تو ہو جائے، حارضا مطلب اپنی جان گھلانے والا، ٹھیک ہے؟ ہلاک ہونے تک تو پہنچ جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو گھر والے تھے انہوں نے کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ آپ حضرت یوسف کے غم میں اتنا زیادہ گھلتے رہتے ہیں کہ آپ کہیں اللہ کے پاس نہ پہنچ جائیں، کہیں اس کی وجہ سے آپ کی وفات نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ مضمون ہے جو یہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ اب حارضن کا لفظ وفات کے لیے عام طور پہ استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہلاک کا لفظ استعمال ہوتا ہے،
عربی زبان میں اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے یا موت کے لیے تو اس میں وفات کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ہلاک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن حرث کا لفظ ہلاک کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو حرث کا لفظ جو ہے وہ وفات کے لیے قلیل الاستعمال ہے، کم استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ تاللہ میں تا جو قسم کے لیے یہ قلیل الاستعمال ہے، تفتع میں جو استمرار کا معنی ہے، کنٹینیوٹی کا معنی ہے، تو اس کے لیے یہ جو فعل ہے یہ قلیل الاستعمال ہے، اور حردن میں جو ہلاکت کا معنی ہے تو ہلاکت کے لیے اس لفظ کا استعمال یہ قلیل الاستعمال ہے۔ تو ایک عبارت میں آپ نے تمام قلیل الاستعمال الفاظ کو جمع کر دیا، تمام قلیل الاستعمال الفاظ کو جمع کر دیا، تو اس سے کیا ہے خوبصورتی پیدا ہو گئی۔ اس کو ہم کہتے ہیں ائتلاف لفظ، ایک لفظ کی دوسرے لفظ سے مناسبت۔ اصل میں پوری اصطلاح کیا ہے؟ ائتلاف لفظ مع لفظ، یعنی ایک لفظ کی دوسرے لفظ کے ساتھ مناسبت۔ تو یہاں مناسبت کس اعتبار سے ہے؟ قلیل الاستعمال ہونے میں، نادر الاستعمال ہونے میں، کم استعمال ہونے میں۔ اب اس کے بعد ہمارے سامنے کیا ہے؟ توضیح۔ توضیح کو ہم سمجھتے ہیں کہ توضیح کیا ہے۔ توضیح ہے کہ متکلم کسی کلمے کے ہر یا اکثر الفاظ میں بغیر کسی تکلف اور مشقت کے حروف ہجائیہ میں سے ایک حرفوں کو ہر کلمے میں ذکر کرے۔ ٹھیک ہے، متکلم کیا کرتا ہے کہ کسی عبارت کے اندر مختلف الفاظ ہیں، ان الفاظ میں ایک ہی حرف کو بار بار لے کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک عبارت ہے نا، ٹھیک ہے، ایک جملہ ہے، اس میں مختلف الفاظ ہیں، تو ایک عبارت کے ہر لفظ میں ایک ہی حرف کو، حرف سے مراد الفابیٹ، ایک ہی الفابیٹ کو متکلم بار بار لے کے آتا ہے بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی مشقت کے، یعنی اسے کوئی تکلف بھی نہیں کرنا پڑ رہا اور اس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ کلام میں حسن پیدا ہو رہا ہے کہ ایک جملے میں ہر لفظ میں ایک حرف، ایک الفابیٹ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم قرآن مجید کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کہا؟ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کریں بہت زیادہ، ونذکرک کثیرا، اور ہم آپ کا ذکر کریں بہت زیادہ، انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ ہمیں دیکھنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ حرف کاف جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کیا گیا، یعنی اس عبارت میں ہر لفظ میں آپ دیکھیں گے یا اکثر الفاظ میں آپ دیکھیں گے کہ حرف کاف کو ریپیٹ کیا گیا ہے، اور وہ ریپیٹیشن بغیر کسی تکلف اور بغیر مشقت کے ہے، اور حرف کاف کی جو وہ ریپیٹیشن ہے وہ کلام میں حسن پیدا کر رہی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں توضیح۔ توضیح کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے تقسیم کرنا، یعنی ہر لفظ میں آپ نے ایک حرف کو جو ہے وہ اس طرح سے لا کے تقسیم کر دیا ہے کہ جیسے اس میں ایک حسن پیدا ہو گیا۔ تو اب پھر دیکھیں کئی میں کیا ہے؟ حرف کاف ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نسبحہ کا یہاں پہ بھی کیا ہے؟ آخر میں کاف ہے، کثیرہ میں بھی کاف ہے شروع میں، ونذکرک میں بھی کیا ہے؟ آخر میں کاف ہے، پھر اس کے بعد کثیرہ میں کاف ہے، پھر اس کے بعد انکا میں کاف ہے، پھر اس کے بعد کنتا میں کاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک اور بات آپ نوٹ کریں گے، ٹھیک ہے، کہ ایک لفظ کے آخر میں کاف ہے، دوسرے لفظ کے شروع میں کاف ہے، پھر تیسرے لفظ کے آخر میں کاف ہے، پھر چوتھے لفظ کے شروع میں کاف ہے، پھر پانچویں لفظ کے آخر میں کاف ہے، پھر چھٹے لفظ کے شروع میں کاف ہے۔ تو اس سے ایک عجیب سا سر پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، کلام یعنی لفظ کے اندر خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ پھر ذرا دیکھیں، کئی نسبحہ کا، نسبحہ کا کثیرہ، ونذکرک کا کثیرہ، انکا کا کنتا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ خوبصورتی ہے، یہ توضیح ہے، یعنی تقسیم کیا گیا ہے ایک حرف کو ایک عبارت کے مختلف الفاظ میں اس طرح سے کہ اس سے کلام میں خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ تو تھا توضیح۔ محسنات لفظیہ میں بعض اوقات کلام اللہ کی بحث ہوتی ہے، بعض اوقات کلام الناس کی بات ہوتی ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ہم تو بلاغت قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو بلاغت قرآن کا تعلق قرآن سے ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، تو بعض اصطلاحات جو ہے وہ اللہ کے کلام کے لیے مختلف ہیں،
اور عام جو لوگوں کا کلام ہوتا ہے، اب لوگوں کا کلام بھی بلیغ ہے، جیسے شاعروں کا کلام اس میں بلاغت ہوتی ہے، بہت سے نثر نگار ہوتے ہیں ان کے کلام میں بلاغت ہوتی ہے، تو جو عام انسان ہیں انسانوں کے کلام میں بھی بلاغت ہوتی ہے، تو کچھ اصطلاحات جو ہے وہ فرق ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں، یہ اس سلائیڈ پہ ذرا آپ غور کریں کہ چند جملوں کے اخیر میں واقع ہونے والا لفظی تناسب اگر کلام اللہ میں ہو تو فاصلہ کہلاتا ہے، کلام الناس میں ہو اور اگر نظم میں ہو تو قافیہ کہلاتا ہے، اور نثر میں ہو تو سجا کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی دو یا دو سے زائد جملے، دو یا دو سے زائد جملے، ٹھیک ہے، ہر جملے کے آخر میں جو کلام ہے اس کی دوسرے جملے کے آخر میں جو کلام ہے اس کے ساتھ لفظی مناسبت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جملہ ہے پھر دوسرا جملہ ہے، پہلے جملے کا آخر حصہ اور دوسرے جملے کا آخر حصہ، یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ مناسبت رکھتے ہیں، لفظی مناسبت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے کلام میں اگر یہ مناسبت ہو تو اس کو کہتے ہیں فاصلہ، فاصلہ اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں فاصلہ، یعنی دو آیات میں اگر مناسبت ہو، یعنی دونوں آیات کا جو آخر حصہ ہے، جو آخری الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، وہ سیم ہو، ان میں مناسبت ہو، ٹھیک ہے، یعنی کسی اعتبار سے سیم ہو، وہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں، تو یہ فاصلہ ہے۔ اور اگر نظم میں، یعنی لوگوں کا کلام ہے اور نظم ہے، جیسے شاعری ہے، غزل ہے، اس میں اگر دو اشعار کا جو آخر کلام ہے یا آخری حروف ہیں ان میں مناسبت ہے تو اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ اور اگر نثر ہے، ٹھیک ہے، یعنی پوئٹری نہیں ہے، نثر ہے، جیسے عام پروز جسے ہم کہتے ہیں، اگر وہ ہے، اس میں اگر دو جملوں میں آخر کلام کے اندر مناسبت ہو تو پھر اس کو ہم سجا کہتے ہیں۔ اب اس کو ہم نے تھوڑا مثالوں سے سمجھنا ہے، جیسے قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَالطُّورِ، قسم ہے طور کی، طور پہاڑ کی، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور لکھی ہوئی کتاب کی، یعنی لوح محفوظ کی، فی رق منشور، جو پھیلے ہوئی اوراق میں ہے، والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی، یعنی اس بیت اللہ کے اوپر جو انسانوں کا قبلہ ہے، 7 آسمانوں پہ فرشتوں کا بھی قبلہ ہے جس کو بیت المعمور کا نام دیا گیا، جیسا کہ بعض آثار اور روایات سے ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنے والی بات کیا ہے کہ فاصلہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَالطُّورِ، اب یہاں پہ آخر کلام کیا ہے؟ پہلی آیت کا آخر کلام کیا ہے؟ تو پہلی آیت کے آخر میں واقع ہونے والا جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس میں آخر میں جو حرف ہے وہ را ہے۔ دوسری آیت میں بھی کیا ہے؟ کتاب مستور، مستور لفظ تو ڈیفرنٹ ہو گیا لیکن اس لفظ کا آخری حرف کیا ہے؟ را ہے۔ تیسری آیت میں بھی فی رق منشور میں بھی لفظ تو ڈیفرنٹ ہو گیا لیکن اس کا آخری حرف کیا ہے؟ وہ بھی را ہے۔ چوتھی آیت والبیت المعمور میں بھی لفظ تو ڈیفرنٹ ہو گیا، معمور ہو گیا، لیکن اس کا آخری حرف کیا ہے؟ سیم ہے۔ تو یہ اب 4 آیات اصل میں کیا ہیں؟ 4 جملے ہیں۔ والطور ایک جملہ، وکتاب مستور دوسرا جملہ، فی رق منشور تیسرا جملہ، والبیت المعمور چوتھا جملہ۔ تو 4 جملوں کے اخیر میں کیا ہے؟ مناسبت ہے، مناسبت لفظی ہے، یعنی 4 جملوں یا 4 آیات کے آخری حروف آپس میں کیا ہیں؟ لفظی مناسبت رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فاصلہ، کیونکہ اس سے ایک حسن پیدا ہو رہا ہے۔ والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور۔ اب جب قاری صاحب اس کو پڑھیں گے تو وہ کیسے ایک لے اور سر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اب جو لوگ قراء حضرات کو سنتے رہتے ہیں وہ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے حسن پیدا ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کلام الناس ہے، لوگوں کا کلام ہے، اور نظم ہے، تو نظم میں اگر یہی کام ہو کہ 2 جملوں کے جو اخیر ہیں وہ آپس میں کیا ہیں؟ سیم ہو، ملتے جلتے ہوں، تو اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ اور اگر نثر کے اندر ایسا ہو کہ 2 جملوں کے جو اخیر ہوں وہ آپس میں ملتے جلتے ہوں، یعنی ان میں لفظی مناسبت ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو سجا کہتے ہیں۔ سجا کی پھر آگے 2 قسمیں۔ جمہور اہل علم کا کہنا یہ ہے، یا جمہور اہل بلاغت کا کہنا یہ ہے کہ اگر 2 حروف نثر میں یکساں ہوں، یعنی 2 جملوں کے جو آخری حروف ہیں نثر کے اندر اگر وہ یکساں ہوں
پھر بھی سجا ہے، اور اگر قریب المخرج ہوں پھر بھی سجا ہے۔ لیکن امام سکاکی اور خطیب بغدادی کا کہنا یہ ہے کہ دو جملوں کے آخر میں یعنی نثر کے اندر دو حروف اگر یکساں ہیں تو پھر سجا ہے، اور اگر قریب المخرج ہیں تو پھر سجا نہیں ہے۔ اس اختلاف کو ہم ذرا سمجھتے ہیں ایک مثال سے، قرآن مجید کی مثال سے۔ ویسے قرآن میں تو سجا نہیں ہے، لیکن قرآن کی مثال ہم ذرا سمجھنے کے لیے، ایک جمہور اہل علم کا موقف ہے اور ایک خطیب بغدادی اور علامہ سکاکی کا موقف ہے۔ جمہور کیا کہتے ہیں کہ آخر حروف یکساں ہوں، جیسے وَالطُّورِ وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ، آخر حرف کیا ہے؟ دونوں میں را ہے، یکساں ہے۔ تو جمہور کیا کہتے ہیں؟ آخری حروف یکساں ہوں دونوں جملوں کے پھر بھی سجا ہے، اور اگر قریب المخرج ہوں پھر بھی سجا ہے۔ قریب المخرج کی مثال کیا ہے؟ جیسے قرآن مجید کی یہ آیت، یہ سورہ قاف کی شروع کی آیات ہے نا، والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ اب پہلی آیت میں مجید ہے، دال ہے آخر میں، دوسری آیت میں کیا ہے؟ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا انہی میں سے، فقال الکافرون، پس کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ نبی جو میسج دے رہا ہے یہ تو بڑا عجیب ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ دوسری آیت میں آخر کیا ہے؟ عجیب، اور عجیب کا آخری حرف کیا ہے؟ با۔ تو پہلی آیت میں آخری حرف دال ہے، دوسری میں با ہے۔ اب جمہور کے نزدیک یہ بھی سجا ہے، لیکن علامہ خطیب بغدادی اور علامہ سکاکی کے نزدیک یہ سجا نہیں ہے۔ کیوں سجا نہیں ہے؟ کیونکہ مجید اور عجیب ایک میں دال ہے ایک میں با ہے، وہ کہتے ہیں دونوں حرف یکساں نہیں ہیں۔ تو خطیب بغدادی اور علامہ سکاکی کہتے ہیں دونوں حرف یکساں ہوں تو پھر سجا ہے، اگر دونوں حرف یکساں نہ ہوں، قریب المخرج ہوں تو پھر سجا نہیں ہے۔ جمہور کہتے ہیں قریب المخرج ہو تو پھر بھی ایک سر اور لے پیدا ہو رہی ہے، اس لیے اس میں بھی حسن ہے، وہ بھی سجا ہے، یعنی قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، مجید عجیب۔ تو جمہور کہتے ہیں اس میں بھی حسن ہے، اس میں بھی لفظی مناسبت ہے کہ جب دونوں لفظ قریب المخرج ہوں، تو دال اور با قریب المخرج ہیں۔ جنہوں نے تجوید پڑھی ہے تو وہ قریب المخرج کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی وہ الفاظ کہ جن کی ادائیگی کا جو مقام ہے، یعنی منہ سے ہم تمام الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، تو مخرج یعنی وہ ادائیگی کا جو مقام ہے وہ قریب قریب ہے۔ اب با کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ با ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے۔ اب آپ اس طرح سے بولیں نا تو با ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے۔ اور دال کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ تو دال یہ جو آپ کے سامنے کے دو دانت ہیں جن کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، ان کے اوپر جب آپ اپنی زبان لگاتے ہیں اوپری جبڑے پہ تو پھر دال ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دونوں حروف کا مخرج یعنی یہ منہ سے کہاں سے ادا ہو رہے ہیں؟ تو جہاں سے ادا ہو رہے ہیں تو وہ قریب قریب جگہ ہیں، دونوں مقامات قریب ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قریب المخرج۔ تو دو حروف اگر قریب المخرج بھی ہوں تو پھر بھی ان کی ادائیگی سے حسن پیدا ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی ہم کلام کو کیا کہیں گے؟ سجا کہیں گے۔ اور اگر وہ قرآن مجید میں ہے تو ہم اس کو فاصلہ ہی شمار کریں گے، ٹھیک؟ اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں سجا کی اقسام کی طرف۔ تو سجا کی کئی ایک اقسام ہیں وزن اور قافیہ کے اعتبار سے۔ دو لفظ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، ایک وزن اور ایک قافیہ۔ اب جنہوں نے صرف پڑھی ہے ان کو وزن تو سمجھ میں آ جائے گا، باقیوں کو تھوڑا سا سمجھانا پڑے گا۔ وزن سے آپ سمجھ لیں جیسے سیٹ پیٹرنز ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ فاعل کے وزن پہ ہے، قاتل، ناصر، حامد، ٹھیک ہے، یہ فاعل کے وزن پہ ہے، اور یہ مفعول کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں کچھ سیٹ پیٹرنز ہیں جن کے اندر آپ روٹ ورڈ ڈالتے جائیں تو آپ کو الفاظ، آپ کو وکیبلری ملتی جاتی ہے۔ مفعول کے وزن پہ کیا ہے؟ جیسے مضروب ہے، مقتول ہے، مکسور ہے، محمود ہے، یہ مفعول کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اوزان ہیں وزن، یعنی جیسے کلمے میں فا عین لام ہوتا ہے تو فا عین لام کی جگہ آپ مادہ یا روٹ ورڈ ڈال دیتے ہیں تو اس سے آپ کو مختلف وکیبلری حاصل ہو جاتی ہے۔ خیر یہ ایک صرف کا موضوع ہے، جن بچوں نے صرف پڑھی ہے، گرامر پڑھی ہے، عربی گرامر، تو ان کو یہ وزن کا مفہوم اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ مختلف علوم لغت ہیں، یہ بلاغت بھی علم لغت ہے،
تو علم لغت کی یعنی عربی زبان کے جو علوم ہیں ان کی مختلف شاخیں ہیں. ایک علم میں ہم دوسرا علم جو ہے وہ مکمل طور پہ نہیں کھول سکتے، اس کو صرف ٹچ کر سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک ہے وزن اور دوسرا کیا ہے قافیہ. قافیہ کیا ہے؟ کسی جملے کا اخیر. یہ تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ کسی جملے کا اخیر اگر سیم ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک جملہ ہے دوسرا جملہ ہے تو دونوں کا اگر آخر حرف سیم ہو تو ہم نے کہا نظم میں ہو تو وہ قافیہ ہے، نظم میں ہو تو قافیہ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر نثر میں ہو تو وہ سجا ہے. تو قافیہ اور سجا تو سمجھ میں آ گئی نا کہ دو جملوں کا آخری حرف. اور وزن کیا ہے؟ وہ پیٹرن ہے جس کے اوپر وہ لفظ ہے، ٹھیک ہے. جیسے اینٹوں کے لیے ایک سانچہ ہوتا ہے، سانچہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، اس کے اندر آپ مٹی ڈالتے جاتے ہیں، مٹی ڈال کے اینٹیں بناتے جاتے ہیں. تو وہ الفاظ کے سانچے ہیں. جیسے میتھس میں آپ سمجھنا چاہیں a square plus b square is equal to c square. اب a square میں آپ ویلیو پٹ کر دیں a کی، b کی، c کی، تو آپ کو جو ہے وہ مختلف طرح سے جو ہے وہ آنسرز ملتے چلے جائیں گے. تو اسی طرح سے عربی زبان میں کچھ سیٹ پیٹرنز ہیں جن میں آپ روٹ ورڈ ڈالتے چلے جاتے ہیں، مختلف الفاظ آپ کو ملتے چلے جاتے ہیں. اب ہم اس کو ذرا مثال سے سمجھتے ہیں. تو سجا کی 3 قسمیں. ایک کیا ہے؟ مترف. مترف کسے کہتے ہیں؟ جب 2 یا زیادہ جملوں کے فواصل وزن میں مختلف ہوں، قافیے میں متفق ہو، ٹھیک ہے. یعنی جب وزن سیم ہو، قافیہ مختلف ہو تو پھر مترف ہے. وزن سیم، قافیہ مختلف. ذرا اس بات کو پکڑ کے رکھنا ہے، پھر مثال سمجھ میں آئے گی. جیسے اب آپ دیکھیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا. قرآن میں کیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عزت نہیں کرتے. وقد خلقکم اطوارا. حالانکہ اللہ نے تمہیں درجہ بدرجہ پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے. ماں کے پیٹ میں جیسے ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے کے گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو اب یہاں آپ آیت میں غور کریں. وقارا. وقارا کا وزن کیا ہے؟ فعال. فعال. واو قاف را کی جگہ فا این لام ڈال دیں گے تو یہ کیا آ جائے گا؟ فعالا. فعالن، ٹھیک ہے. اور اتوارا کا وزن کیا ہے؟ افعالا، یعنی افعالن، ٹھیک ہے. طا واو اور را کی جگہ فا این لام ڈال دیں گے تو ایک کا وزن فعال ہے، دوسرے کا وزن ہے افعال. فعال اور افعال دونوں وزن کیا ہیں؟ ڈیفرنٹ ہے. تو وزن کیا ہے؟ مختلف ہے، لیکن دونوں کا قافیہ کیا ہے؟ سیم ہے. قافیہ سے مراد آخر حرف. تو دونوں میں آخر حرف کیا ہے؟ را. را اور الف، ٹھیک ہے. وقا را، اتوا را. تو وزن ڈیفرنٹ ہو، قافیہ سیم ہو، اس کو کہتے ہیں مترف. یعنی یہ سجا کی ایک قسم ہے. سجا میں ہم نے کہا نا کہ آخری حروف میں مناسبت ہو، 2 جملوں کے آخری حروف میں مناسبت ہو. تو آخری حروف میں مناسبت ہے لیکن وزن میں مناسبت نہیں ہے، دونوں حروف کے وزن میں مناسبت نہیں ہے تو پھر بھی سجا ہے. یہ سجا کا ابتدائی درجہ ہے. سجا کا کیا ہے؟ ابتدائی درجہ ہے، ٹھیک. دوسرا کیا ہے؟ مماثلت. مماثلت میں کیا ہے کہ جب 2 یا زیادہ جملوں کے فواصل وزن میں متفق ہو جبکہ قافیے میں مختلف ہوں. وزن جو ہے وہ ایک جیسا ہے لیکن قافیہ مختلف ہے. تو وزن ایک ہو تو پھر بھی ایک ردم پیدا ہوتا ہے، ایک سر اور لے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ دیکھیں جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وما ادراک ما الطارق. اور آپ کو کیا خبر کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکتا ہوا تارا. اب الطارق یہ پہلی آیت کا آخر ہے. دوسری آیت کا آخر کیا ہے؟ الثاقب. تو طارق فاعل کا وزن ہے، ثاقب یہ بھی فاعل کا وزن ہے، دونوں کا وزن سیم ہے. طارق اور ثاقب دونوں فاعل کے وزن پہ، وزن سیم ہے، لیکن دونوں کا جو قافیہ ہے یعنی آخری حرف وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے میں کیا ہے؟ طارق میں قاف ہے، دوسرے میں ثاقب میں کیا ہے؟ با ہے. تو قافیہ مختلف ہے. تو یہاں پہ وزن سیم ہے، قافیہ مختلف ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مماثلت. یہ مماثلت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سجا کا ابتدائی درجہ ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سجا کا دوسرا درجہ. اس میں کیا ہے کہ جب 2 یا زیادہ جملوں کے فواصل وزن اور قافیہ دونوں میں سیم ہوں، دونوں میں، تو اس کو متوازی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے درجے میں کیا تھا؟ یا تو 2 جملوں کے جو اواخر ہیں یعنی آخری حروف یا آخری الفاظ وہ وزن میں سیم ہے یا قافیے میں سیم ہے، ٹھیک ہے. تو مترف ہے یا پھر مماثلت ہے. دوسرا درجہ کیا ہے کہ وزن اور قافیہ دونوں میں سیم ہے، دونوں میں سیم ہے، تو گویا زیادہ ردم پیدا ہو گیا.
تو یہ سجا کا دوسرا درجہ ہے. اس میں دیکھیں جیسے فیہا سرر مرفوعہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کیا ہے، تخت ہیں، مرفوعہ بلند و بالا تخت ہوں گے، لوگ مسحریوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے، بلند و بالا مسحریاں ہوں گی جیسے بادشاہوں کے شاہانہ تخت ہوتے ہیں. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور کپس ہوں گے جو کہ ایک ترتیب سے رکھے گئے ہوں گے. تو یہاں مرفوعہ اور موضوعہ قافیہ بھی سیم ہے. قافیہ کیسے سیم ہے کہ آخر میں عین اور گولتا ہے، اور دونوں کا وزن بھی سیم ہے. وزن کیا ہے، مفعولتن، دونوں میں وزن بھی سیم ہے. مرفوعاتن، موضوعاتن، مفعولتن، تو دونوں کا وزن بھی سیم ہے، قافیہ بھی سیم ہے. تو جب دونوں کا وزن اور قافیہ سیم ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، متواسی، یعنی دونوں الفاظ کیا ہیں، متواسی ہیں. یہ بھی سجا کی ایک قسم ہے. اب یہاں مناسبت بڑھ گئی. پھر ایک درجہ آتا ہے کہ مناسبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مرصع کلام. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، مرصع میں کیا ہے کہ جب جو جملوں میں ہر جملے کے تمام الفاظ یا اکثر الفاظ کا وزن اور قافیہ ایک ہو. متوازی میں کیا تھا، دو جملوں کا جو آخری لفظ تھا، ٹھیک ہے، آخری لفظ، ان کا وزن اور قافیہ سیم تھا. اور اگر دو جملوں کے تمام الفاظ کا وزن اور قافیہ یا اکثر الفاظ کا وزن اور قافیہ سیم ہو تو یہ مرصع کلام ہے. اس کی مثال کیا ہے، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار لازمن نعمتوں میں ہوں گے. وان الفجار لفی جہیم، اور بے شک جو فاسق و فاجر ہیں وہ لازمن جہنم میں ہوں گے. اب دیکھیں ابرار اور فجار، ٹھیک ہے، ابرار میں بھی آخر میں راہ ہے، فجار میں بھی آخر میں راہ ہے، تو دونوں کا قافیہ کیا ہے، سیم ہے. پھر اس کے بعد لفی، دونوں جگہ پہ لفی ہے تو لفی بھی سیم ہے. اس کے بعد آگے نعیم ہے، نعیم میں بھی آخر میں میم ہے، اور دوسری آیت میں جہیم ہے، اس میں بھی آخر میں میم ہے. تو نعیم اور جہیم دونوں کا وزن بھی سیم ہے. وزن کیا ہے، فعیل ان کا وزن ہے، نعیم جہیم فعیل، ٹھیک ہے، فعیل ان کے وزن پہ دونوں ہیں، اور دونوں کا قافیہ بھی سیم ہے، دونوں کا آخر میں کیا ہے، میم آ رہا ہے. تو یہاں اکثر الفاظ دونوں آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں، اکثر الفاظ یعنی ایک سے زائد الفاظ کا جو وزن اور قافیہ کیا ہے وہ سیم ہے، تو زیادہ ردم کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. اس کو کہتے ہیں مرصع کلام. ٹھیک، تو یہ تو تھا سجا، یعنی سجا اور اس کی اقسام. محسنات لفظیہ میں اب ہم آگے مزید کچھ اصطلاحات کی طرف چلتے ہیں. ان میں ایک ہے حسن ابتدا. تو حسن ابتدا کیا؟ حسن ابتدا یہ ہے کہ متکلم اپنی کلام کی ابتدا میں شیریں کلمات اور عمدہ ترکیبات لاتا ہے تاکہ مخاطب کو ابتدائی سے اپنے کلام کی طرف راغب کر لے. ٹھیک ہے، متکلم نے اپنی گفتگو شروع کی، شروع کلام میں جو ہے وہ عمدہ تراکیب لے کے آیا، شیریں کلام لے کے آیا، یعنی شروع کلام کو اس نے خوبصورت بنایا، ایسا خوبصورت بنایا کہ سننے والا اس کی طرف راغب ہو جائے. عربوں میں یہ تھا کہ جب اپنے قصیدے کا آغاز کرتے تھے تو عجیب و غریب مناظر بیان کرتے تھے، عجیب و غریب مناظر بیان کرتے تھے. یعنی شروع میں ہی آپ ایسی گفتگو کریں کہ گویا اپنا جو لسنر ہے، اپنا جو سامع ہے، اس کی توجہ آپ اپنی طرف کیا کریں، کھینچ لیں. اس کو کہتے ہیں حسن ابتدا، یعنی بہترین ابتدا کرنا. ٹھیک ہے، قرآن میں اس کی مثال کیا ہے، قرآن میں عام طور پہ صورتوں کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اسی شان کے ساتھ ہوتی ہے، بہت خوبصورت ہوتی ہے. اب ہم لوگ تو عربی نہیں جانتے، اس سے ہم حظ نہیں اٹھا سکتے. جیسے سورہ صافات میں والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، اور قسم ہے صفے باندھنے والوں کی جو صفے باندھے، فرشتوں کی بات ہو رہی. بس قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹنے والے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہیں، جھڑک دینے والے ہیں. ٹھیک، یعنی شیاطین کو. فالتالیات ذکرا، اور پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ ذکر کرنے والے ہیں، پے در پے ذکر کرنے والے، مسلسل اللہ کی یاد میں لگے رہنے والے. اب دیکھیں کس شان کے ساتھ جو ہے یہ سورہ مبارکہ کی ابتدا ہو رہی ہے. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، ہے بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ. تو یہ حسن ابتدا ہے، بہترین کلام کے ساتھ اور عمدہ تراکیب. ترکیب سے مراد وہ جو جملے کا سٹرکچر ہے. تو والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، اب یہ تراکیب ہے. ٹھیک، تو بہترین تراکیب کے ساتھ ہے. تو کبھی آپ گرامیٹیکل انالیسس جب ان آیات کا کریں گے نا، گرامر پڑھنے کے بعد، صرف نہ پڑھنے کے بعد، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان آیات کی ترکیب میں کیا بلاغت ہے، مفعول مطلق کا استعمال ہے، اور کیسے کیسے جو ہے وہ اس کا استعمال کن کن معنی کے لیے کیا گیا. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، براءت استحلال.
براعت استحلال کی اصطلاح بھی حسن ابتدا سے ملتی جلتی ہے. براعت، یہ پہلے آپ ذرا اس کو دیکھ لیں سلائیڈ کے اوپر کہ یہ لفظ میں پروناؤنس تو کر رہا ہوں، اس کا تلفظ تو ادا کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات تلفظ سے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ لفظ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو براعت استحلال، ٹھیک ہے، یہ اس میں عین ہے براعت میں، استحلال. ٹھیک ہے، تو براعت استحلال کیا ہے کہ متکلم آغاز کلام میں شیریں کلمات اور عمدہ تراکیب لے کے آتا ہے تاکہ مقصود کی طرف سرسری انداز میں رہنمائی کر دے. براعت کا مطلب کیا ہے؟ لغوی معنی اگر ہم سمجھیں تو براعت کا مطلب ہے فصاحت. استحلال یہ بھی ہلال سے ہے، ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، یعنی شروع کلام میں فساد پیدا کر دینا. وہی بات جو حسن ابتدا میں تھی، شروع کلام میں فساد پیدا کر دینا، بلاغت پیدا کر دینا، شیریں کلام لے کے آنا، عمدہ کلام لے کے آنا، بہترین تراکیب لے کے آنا. ٹھیک ہے، شروع کلام میں. لیکن براعت استحلال میں کچھ زیادہ ہے حسن ابتدا سے. وہ زیادہ کیا ہے؟ براعت استحلال میں وہ زیادہ یہ ہے کہ متکلم جب شروع میں شیریں کلام اور عمدہ تراکیب لے کے آتا ہے، بہترین کلام لے کے آتا ہے سامعین کی توجہ کھینچنے کے لیے، تو بعد میں جو اس نے گفتگو کرنی ہوتی ہے شروع کلام میں ہی اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہے. وہ شروع کا کلام تو مخاطبین کی توجہ کھینچنے کے لیے، لیکن اس میں اشارہ کر دیا کہ آگے میں کیا گفتگو کرنے جا رہا ہوں. سرسری انداز سے متکلم نے اپنے مقصود کی طرف اشارہ کر دیا کہ بعد میں کیا گفتگو ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں اس کی مثال کیا ہے؟ سورۃ انزلنا، یہ سورہ نور کے شروع کی آیات ہیں کہ یہ سورت ہے انزلناہا وفرضناہا. اب یہ عمدہ تراکیب ہے، انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات. ٹھیک ہے، شیریں کلام ہے، عمدہ تراکیب ہے، بہترین تراکیب ہے، ایک ترکیب کے اوپر دوسری ترکیب بالکل سیٹ بیٹھ رہی ہے. ٹھیک، تو ایک حسن ابتدا ہے. لیکن اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حسن ابتدا میں آگے جو اللہ تعالیٰ کلام کرنے جا رہے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس صورت میں آگے کن چیزوں کی طرف جو ہے وہ گفتگو جا رہی ہے یا کن چیزوں پہ گفتگو ہوگی. تو کہا گیا یہ صورت ہے انزلناہا وفرضناہا، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم نے اس کے احکامات کو فرض کیا. یعنی اس صورت میں کچھ ایسے احکامات بیان ہونے جا رہے ہیں جو کہ فرض ہیں، جو کہ لازم ہیں، جن کو پکڑنا ضروری ہے. پھر آگے چل کے ان احکامات کا تذکرہ ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے انسانی زندگی کے حوالے سے یا معاشرت کے حوالے سے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ حسن تخلص. حسن تخلص کیا ہے؟ حسن تخلص یہ ہے کہ ابتدائی کلام میں غیر مقصود کلام کو بطور تمہید ذکر کرنے کے بعد اصل مقصود کی طرف منتقل ہو جانا، بشرطے کہ دونوں میں کوئی مناسبت ہو. حسن تو وہی حسن ہی چل رہا ہے نا. مطلب علم بدیع میں زیادہ تر کیا ہے؟ حسن ہے. لفظ میں حسن پیدا کر رہے ہیں ہم. ابھی محسنات لفظیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ لفظ میں کیسے کیسے حسن پیدا کیا جاتا ہے. تو نیکسٹ ہمارے سامنے اصطلاح کیا ہے؟ حسن تخلص. حسن کا معنی تو حسن ہی ہو گیا. تخلص سے مراد انتقال، یعنی ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل ہو جانا. یا تخلص سے مراد یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک معنی سے آپ نے اپنے آپ کو چھڑا لیا تو اب آپ دوسرے معنی کی طرف جو ہے وہ چل پڑے. تو ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل ہو جانا یہ حسن تخلص ہے، جبکہ دونوں معنی میں کوئی مناسبت بھی ہو. یعنی ایک مضمون بیان کرتے کرتے آپ دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہو گئے، ایک بات بیان کرتے کرتے آپ نے دوسری بات شروع کر دی اور ان دونوں باتوں میں کوئی ربط تھا، کوئی تعلق، کوئی مناسبت تھی. لیکن دوسری بات جو آپ نے شروع کی ہے وہ ایسے نہیں. یہ تو سب لوگ کرتے ہیں کہ ایک بات کی پھر اس کے بعد دوسری بات کی. نہیں، ایسے نہیں. حسن تخلص بہت خوبصورتی سے آپ ایک بات سے دوسری بات کی طرف چلے گئے. جب آپ خوبصورتی سے جائیں گے ایک بات سے دوسری بات کی طرف، یہ حسن تخلص ہے. ورنہ تو ایک بات کے بعد دوسری بات تو ساری کرتے ہیں. اس کو ہم دیکھیں جیسے قرآن مجید میں کیا ہے. سورہ یوسف کے شروع میں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، روشن کتاب کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآن عربیہ، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا عربی قرآن بنا کے.
لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، نحن نقص علیک. اب یہاں تک کیا تھا؟ یہاں تک تو تھا حسن ابتدا. ٹھیک ہے، یہ کیا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. حسن ابتدا ہے، بہت خوبصورت ہے. کبھی مصریوں کو سنیں کہ انہوں نے سورہ یوسف کیسے پڑھی ہے، تو منشاوی کو، اسی طرح سید سعید مصری کو اور مصطفیٰ اسماعیل کو، تو پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا خوبصورتی ہے اللہ کے کلام میں. اس کے بعد یہ برات استحلال ہے، جہاں ہم نے ریڈ کلر میں اس کو ہائی کیا ہوا ہے. نحن نقص علیک، ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے اوپر احسن القصص، بہترین قصہ، یوسف علیہ السلام کا قصہ، بہترین قصہ. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ساتھ اس کے کہ جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف یہ قرآن. ٹھیک ہے، یعنی جو قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اس میں ہم آپ کو ایک بہترین قصہ جو ہے وہ بیان کرنے جا رہے ہیں. تو شروع میں حسن ابتدا تھا. ٹھیک ہے، حسن ابتدا کے بعد یعنی ایک مضمون تھا حسن ابتدا میں. وہ مضمون کیا تھا کہ قرآن ہم نے عربی میں نازل کیا. عربی میں کیوں نازل کیا؟ تاکہ تم اس کو سمجھو. تمہاری زبان کیا ہے؟ عربی ہے. جن کی طرف قرآن نازل ہوا تھا، جو اولین مخاطب تھے، ان کی زبان عربی تھی. یہ ایک مضمون تھا. اس کے بعد ایک دوسرا مضمون شروع ہو گیا، اور وہ مضمون کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایک بہترین قصہ بتانے والے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں نے سوال کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کا کیا قصہ ہے، جیسا کہ بعض چاند نزول کی روایات میں آتا ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا. تو گویا ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف انتقال ہو رہا ہے، لیکن خوبصورت انداز میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے حسن تخلص. نیکسٹ کیا ہے؟ اقتضاب. اقتضاب کیا ہے؟ وہی بات کہ ابتدائی کلام میں ہی غیر مقصود کلام کو بطور تمہید ذکر کرنے کے بعد اصل مقصود کی طرف منتقل ہو جانا، بشرطے کہ دونوں میں کوئی مناسبت نہ ہو. ٹھیک ہے، حسن تخلص میں کیا تھا کہ ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہو جانا، جبکہ دونوں میں کیا ہے؟ مناسبت ہے. اور اقتضاب میں کیا ہے کہ ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہو جانا، جبکہ دونوں مضامین میں کوئی خاص مناسبت نہ ہو. کوئی خاص مناسبت نہ ہو. مناسبت تو ہوتی ہے لیکن خاص مناسبت نہیں ہوتی. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں اقتضاب. اس کی مثال ہم قرآن سے دیکھتے ہیں. اچھا، عام طور پہ اہل بلاغت اس کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ اہل بلاغت یہ کہتے ہیں کہ غیر مقصود کلام سے مقصود کلام کی طرف منتقل ہو جانا. ہم نے تو یہ بات کہی نا ذرا آسان کرنے کے لیے کہ ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہو جانا. اہل بلاغت کیا کہتے ہیں؟ اہل بلاغت حسن تخلص میں بھی اور اسی طرح اقتضاب کی اصطلاح میں بھی یوں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ غیر مقصود کلام سے مقصود کلام کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جانا. ٹھیک ہے، تو اب شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو گفتگو کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی بے معنی گفتگو ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اصلاً مقصود نہیں ہے. یعنی سورہ یوسف جو ہے، سورہ یوسف میں جیسے اب دیکھیں ہم نے حسن تخلص کی مثال پڑھی، تو سورہ یوسف میں شروع میں جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بات آئی ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو. ٹھیک ہے، لیکن سورہ یوسف کے نزول کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ بات بتانا نہیں کہ قرآن عربی میں نازل ہوا. سورہ یوسف کے نزول کا اصل مقصد یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں خبر دینا. یہ خبر دینا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو شام کے علاقے کنعان میں تھے، تو یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے، اس پورے واقعے کو بیان کرنا، کیونکہ اس واقعے کے بارے میں سوال ہوا تھا. تو یہ ہے کہ غیر مقصود کلام سے مقصود کلام کی طرف بہترین انداز میں پھر جانا، یہ حسن تخلص ہے. اور اقتضاب کیا ہے؟ غیر مقصود کلام سے مقصود کلام کی طرف، یعنی جو متکلم کا مقصود ہے، یعنی متکلم نے جس کا قصد اور ارادہ کیا، تو غیر مقصود کلام سے مقصود کلام کی طرف یا ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف جو ہے وہ پھر جانا. ٹھیک ہے، جبکہ دونوں کے اندر جو ہے وہ کوئی مناسبت نہ ہو، یعنی کوئی خاص مناسبت نہ ہو. مناسبت تو ہوتی ہے، تو کوئی خاص مناسبت نہ ہو تو یہ اقتضاب ہے. جب مناسبت ہوتی ہے دونوں میں تو پھر وہ حسن تخلص ہے، جب نہ ہو تو پھر یہ اقتضاب ہے. اقتضاب کی مثال ہم دیکھتے ہیں. اب پیچھے کیا کلام چل رہا ہے؟ یہ سورہ صاد ہے. ھذا ما توعدون لیوم الحساب. اللہ تعالیٰ اہل جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے کہ یوم حساب میں تمہیں ملیں گی، یعنی قیامت والے دن. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد. اور یہ ہمارا ایسا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی کم نہیں ہوگا. ھذا
یہ تو ہے، یعنی یہ سب تو اہل جنت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہاں پہ ہوگی ھذا، ٹھیک ہے، اس کا تعلق تو پچھلے سے ہے کہ یہ سب تو ہے، یعنی اہل جنت کے لیے یہ نعمتیں۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، یہاں اب ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، اور نئی بات کیا ہے؟ اہل جہنم کا تذکرہ، اور بے شک سرکش لوگوں کے لیے لشر مآب، بدترین ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے اہل جہنم کا تذکرہ شروع ہو گیا، تو اہل جنت کے ذکر سے اہل جہنم کے ذکر کی طرف انتقال ہو رہا ہے، بہت خوبصورت انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں، صرف لفظ ھذا کو استعمال کر کے درمیان میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اقتضاب ہے۔ اقتضاب اس لیے ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جنتیوں کا ذکر ہے پھر جہنمیوں کا ذکر ہے، تو دونوں میں کوئی زیادہ مناسبت نہیں ہے۔ مناسبت اس اعتبار سے تو ہے کہ قیامت میں یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، لیکن ویسے دو مختلف مضامین ہیں، اس اعتبار سے ان دونوں میں کوئی خاص مناسبت نہیں ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ اقتضاب کی مثال ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں محسنات لفظیہ میں ہمارے پاس ہے براءت طلب، ٹھیک ہے جی، براءت طلب، براءت وہی فساد کے معنی میں، طلب مطالبہ، یعنی آپ کسی سے کوئی مطالبہ کریں بڑے فصیح انداز میں۔ ایک تو یہ نا سیدھا سوال کر دیں، لیکن بعض اوقات جو ہے نا کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اور اس سوال میں وہ مطلب اس طرح سے سیدھے انداز میں سوال نہیں کرتے، یعنی ان کے سوال میں ایک وقار ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، ایک سنجیدگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک میچورٹی نظر آتی ہے، یعنی کسی سے وہ چیز مانگیں گے بھی نا تو ایسے نہیں مانگیں گے کہ جی مجھے یہ دے دو، مجھے یہ چاہیے، ٹھیک۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید میں کیا کہا؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو اور کہا اے میرے پروردگار بے شک میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب طوفان آ گیا، اب بیٹا نافرمان تھا، ٹھیک ہے، کافر تھا، ایمان نہیں لایا تھا، وہ بھی غرق ہونے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت اللہ کو یہ بات کہی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل و عیال میں سے، یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو بچا لیں۔ اب باقی ساری قوم ڈوب رہی تھی جو کافر تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ اس کو بچا لیں؟ تو اس لیے یہ بات کہی کہ اے میرے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے۔ گویا کہ یہ بتانے میں حضرت نوح علیہ السلام کیا ہے؟ ایک مطالبہ کر رہے ہیں اللہ سے۔ وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میرے بیٹے کو بچا لیں، وہ میری نسل میں سے ہے۔ آگے چل کے اللہ نے یہی بات کہی ہے نا کہ اے نوح انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل کیا ہے؟ وہ نیک نہیں تھا، تو اس لیے آج اس نے غرق ہونا ہے۔ تو یہاں پہ یہ براءت طلب کی مثال ہے۔ تو براءت طلب کیا ہے؟ کہ متکلم اپنی طلب کی صراحت کیے بغیر انوکھے انداز میں اس کی طرف اشارہ کر دے، یعنی صراحت سے متکلم اپنی طلب، اپنا مطالبہ، اپنا سوال سامنے نہیں رکھتا، صراحت سے نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، واضح طور پہ نہیں رکھتا، بلکہ عجیب انداز میں اور اشارتاً جو ہے وہ اپنی طلب اپنے مخاطب کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ دوسرا کیا ہے اس کے بعد؟ نیکسٹ ہمارے پاس عنوان۔ عنوان کیا ہے؟ کہ متکلم کوئی اہم مضمون بیان کرتے ہوئے اس مضمون کو مکمل اور مؤکد کرنے کی غرض سے چند مثالیں پیش کرے جو اگلے واقعات یا نئے علوم کا عنوان بن جائے، تو یہ عنوان کہلاتا ہے۔ متکلم ایک مضمون بیان کر رہا تھا، ایک بات بیان کر رہا تھا، اب اس نے کہا کہ میں اپنی بات کو کیا کروں؟ ایمفیسائز کروں، اس کو مؤکد کروں، اس میں تاکید پیدا کروں۔ تو متکلم نے اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے مثالیں بیان کی، لیکن متکلم نے اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے جو مثالیں بیان کی اس سے ایک نیا علم پیدا ہو گیا، ان مثالوں سے ایک نئی بات پیدا ہو گئی، نئی بات نہیں، ایک نیا علم پیدا ہو گیا، ایک نیا عنوان پیدا ہو گیا، ایک نیا موضوع پیدا ہو گیا۔ یہ عنوان ہے، اس کو ہم آیت مبارکہ سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مرسلات میں کہا، یعنی قیامت والے دن جو ہے وہ کافروں کو کہا جائے گا انطلقوا، تم چلو الی ظل، اس سائے کی طرف، یعنی یہ جہنم کا سایہ مراد ہے، ذی ثلاث شعاب، جو 3 شاخوں والا ہے، ذی ثلاث سے مراد 3، شعاب شاخیں، یعنی وہ جو سایہ ہوگا جہنم کا یا جہنم کی آگ کا وہ 3 شاخوں والا ہوگا، تو انہیں اس سائے کے نیچے کھڑا ہونا پڑے گا،
یعنی جہنم کا جو سایہ ہے وہ بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے، یہ بات بیان ہو رہی ہے، مطلب عذاب کی ہولناکی بیان ہو رہی ہے۔ جہنم کی آگ تو درکنار، اس کا جو سایہ ہے اس کی آگ کا یا اس کے دھوئیں کا جو سایہ ہے وہ بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے، اور کہا کہ وہ سایہ کیا ہوگا؟ 3 شاخوں والا ہوگا۔ اب جہنم کی ہولناکی کو متکلم نے مؤکد کیا، اللہ سبحانہ وتعالی جہنم کی ہولناکی کو ایمفیسائز کر رہے ہیں، لیکن اہل بلاغت کہتے ہیں اس سے اللہ نے جو مثال بیان کی ہے اس سے ایک نیا علم پیدا ہو گیا۔ اب بہرحال اہل بلاغت بھی بعض اوقات تکلف کرتے ہیں، ہم ابھی اس میں نہیں جاتے کہ انہوں نے یہاں پہ تکلف کیا ہے، ہم اس میں اس اصطلاح کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اصطلاح کیا ہے، ورنہ اس کے لیے جو مثال ہے خود مجھے بھی اس کے اوپر اطمینان نہیں ہے، لیکن بہرحال اہل بلاغت کی بات سن لیں اصطلاح کو سمجھنے کے لیے۔ تو اہل بلاغت یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ذی ثلاث کا لفظ آیا ہے اس سے وہ جہنم کی ہولناکی تو مؤکد ہو گئی، لیکن ایک نیا عنوان، ایک نیا موضوع، ایک نیا علم بھی پیدا ہو گیا، اور وہ کون سا ہے؟ ٹریگنومیٹری، یعنی ذی ثلاث 3 جو ضلع ہوتے ہیں، کہا نا کہ وہ جو جہنم کا جو دھواں ہے اس کا جو سایہ ہوگا وہ 3 شاخوں والا ہوگا، تو جب 3 ضلع آپ نے ملا دیے تو اس سے مثلث بن گئی، ٹرائی اینگل بن گئی، اور ٹرائی اینگل کیا ہے؟ یہ ٹریگنومیٹری جو ہے اس کی بنیاد ٹرائی اینگل ہے۔ تو ہمارے ہاں مدارس میں ایک وقت میں ٹریگنومیٹری پڑھائی جاتی رہی ہے، اب بھی بلکہ بعض مدارس میں باقاعدہ ٹریگنومیٹری پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں اچھا خاصا رسوخ ہوتا ہے ان کا، مطلب وہ سب کچھ پڑھتے ہیں لیکن اپنے انداز میں عربی مصطلحات کے ساتھ، یعنی وہ یہ نہیں کہتے سائن تھیٹا، کاز تھیٹا، یا جو ہے وہ ٹین جو ہے اس کا کیا ہے، یا ٹین انورس کیا ہے، وہ اس طرح سے نہیں، وہ اپنی اصطلاحات میں اس کو پڑھتے ہیں، وہ عربی کی اصطلاحات ہوتی ہیں لیکن پڑھتے ہیں۔ تو یہ یونانیوں سے چونکہ چلا آ رہا تھا ٹریگنومیٹری کا جو ہے وہ علم، تو علم ہندسہ جو ہے یہ ہمارے ہاں مدارس کے نصاب میں بھی حصہ رہا ہے، اس کا جز بھی رہا ہے مدارس کے سلیبس کا۔ تو یہاں پہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ٹریگنومیٹری کا علم پیدا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ کہیں سے قرآن کی کسی آیت سے اسٹیٹکس کا علم نکال لیا کہ یہاں سے جو ہے وہ شماریات کا علم پیدا ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں نے اس طرح سے کچھ مبالغہ بھی کیا۔ بہرحال ہم اس طرف نہیں جا رہے، اصل میں یہاں پہ مقصود جو ہے وہ اس اصطلاح کو سمجھنا تھا۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ محسنات لفظیہ میں، یعنی وہ الفاظ جن کے ذریعے آپ کلام میں حسن پیدا کر سکتے ہیں، ان میں نیکسٹ ہے ہمارے پاس اقتباس۔ اقتباس کیا ہے؟ کہ متکلم قرآن یا حدیث کے کسی حصے کو اپنے کلام میں، یعنی اپنے کلام کا جز بنا لے، اس کا کلام نثر ہے یا شعر ہے، تو یہ اقتباس ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن یا حدیث، اقتباس جسے ہم کوٹیشن کہتے ہیں، قرآن کی کوئی آیت یا حدیث کا کوئی ٹکڑا جو ہے متکلم کیا کرے؟ اپنے کلام میں شامل کر لے، ٹھیک ہے؟ اس کا کلام یا تو نظم ہے یا پھر اس کا کلام نثر ہے، کہیں پہ بھی شامل کر لے تو یہ اقتباس کہلاتا ہے۔ لیکن یہ نہ بتائے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا یہ حدیث کا جز ہے، بس قرآن کی آیت کو یا حدیث کی جز کو، اب وہ علماء کو تو پتہ ہوگا یہ قرآن کی آیت ہے، یا حفاظ کو پتہ ہوگا، یا جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ حدیث کا جز ہے، لیکن متکلم نے یہ بتائے بغیر کہ یہ قرآن کی آیت کا جز ہے یا یہ حدیث کی آیت کا جز ہے، اسے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اپنی عبارت کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں اقتباس۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے شاعر کا شعر ہے، یوم یأتی الحساب ما لظلوم، کہ جس دن قیامت کا دن آئے گا تو اس دن ظالم کے لیے ما من حمیم ولا شفیع یطاع، تو نہ تو کوئی گرم جوش دوست ہوگا، جگری یار ہوگا، اور نہ ہی کوئی اس کا سفارشی ہوگا جس کی کوئی بات سنی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ما من حمیم ولا شفیع یطاع، اب یہ قرآن کا جز ہے، قرآن کی ایک آیت کا حصہ ہے، تو شاعر نے کیا کیا؟ مطلب اپنا کلام کہتے کہتے اس میں قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ جو ہے اسے اپنے شعر کا حصہ بنا دیا، یہ ہے اقتباس۔ دوسرا اس کے علاوہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے استشہاد۔ استشہاد بھی اقتباس سے ملتی جلتی ہے۔ استشہاد کیا ہے؟ کہ متکلم قرآن یا حدیث کے کسی حصے کو اپنے کلام میں لے آئے لیکن صراحت کرے، حوالہ دے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ حدیث ہے۔ اقتباس کیا ہے؟ کہ بتائے نہیں، متکلم قرآن یا حدیث کو اپنے کلام کا حصہ بنا لے لیکن بتائے نہ کہ یہ قرآن اور حدیث ہے، یہ تو ہے اقتباس۔ استشہاد میں کیا ہے؟ یعنی استشہاد میں کیا ہے کہ وہ قوت پکڑ رہا ہے نا اپنے کلام پہ، متکلم ایک بات کر رہا ہے اور بات کرتے کرتے کہتا ہے اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے،
ٹھیک ہے، متکلم ایک بات کر رہا ہے اور بات کرتے کرتے اللہ کے وسلم نے بھی یہ بات کہی ہے، تو گویا وہ استشہاد پکڑ رہا ہے، یعنی گواہی بنا رہا ہے اپنے کلام کے اوپر کتاب اللہ سے، اور اسی طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے گواہی قائم کر رہا ہے نا، یہ استشہاد ہے۔ ٹھیک، جیسے ہمارے عام طور پہ تھیسز لکھے جاتے ہیں، مقالہ جات یا ریسرچ آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، تو اس میں جو ریسرچرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بات بیان کرتے کرتے کیا کہتے ہیں، قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا ہے، تو یہاں اس نے بتا دیا کہ اللہ نے کہا ہے یا اللہ کے رسول نے کہا ہے، تو یہ استشہاد ہے۔ تو اقتباس اور استشہاد میں صرف فرق کیا ہے کہ اقتباس میں بتایا نہیں جاتا کہ یہ قرآن میں سے لیا ہے یا حدیث میں سے لیا ہے، اور استشہاد میں بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں سے لیا ہے یا حدیث میں سے لیا ہے، اور اس کا آگے ریفرنس بھی نقل کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، وہ ہے تضمین۔ تضمین کیا ہے؟ تضمین کہتے ہیں کہ متکلم اپنے کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے نظم کی ترتیب کے لیے، یعنی یا تاکید کے لیے یا نظم میں ترتیب کے لیے اپنے کلام میں غیر کے کلام کو داخل کر لے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، اگر تو نثر ہے تو نثر میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، اور اگر نظم ہے، یعنی کلام کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا نثر ہے یا نظم ہے، نثر ہے تو اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، نظم ہے تو اس میں ترتیب کے لیے متکلم کیا کرتا ہے، کسی دوسرے کا کلام ملا دیتا ہے، دوسرا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اقتباس اور استشہاد میں کیا تھا، قرآن اور حدیث تھا۔ تضمین کا مطلب کیا، ملا دینا۔ ٹھیک ہے، تو ضمن سے ہے نا، یہ باب تفعیل سے مصدر ہے تضمین، تو دوسرے کا کلام اپنے کلام میں ملا دینا۔ ٹھیک ہے، تو متکلم اگر نثر میں ملائے تو اس کی غرض کیا ہوتی ہے، تاکید، اور اگر نظم میں ملائے تو ایک خاص ترتیب پیدا کرنے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، قافیہ ردیف ملانے کے لیے ایسا کرتا ہے، تو یہ تضمین کہلاتا ہے۔ جیسے شاعری میں اس کی مثال کیا ہے، اب ظاہری بات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوسرے کا کلام اپنے کلام میں نہیں نا اس طرح سے ملایا، یہاں پہ شاعری میں اس کی مثال ہم دیکھیں گے کہ دوسرے کا کلام جو ہے وہ کیسے ملاتے ہیں۔ وَإِذَا مَا شِئْتَ عَيْشًا بَيْنَهُمْ خَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ۔ ٹھیک ہے، اور جب بھی تو چاہے ان کے درمیان زندگی گزار اور لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آ، خالق الناس بخلق حسن، بہترین اخلاق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آ۔ ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں جو متکلم نے اپنے کلام میں شامل کر لیے۔ ٹھیک، تو تضمین میں قرآن اور حدیث کے ساتھ معاملہ خاص نہیں ہے، یعنی قرآن اور حدیث سے بھی لیا جا سکتا ہے، اور قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور کے کلام سے بھی جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تضمین میں اور اقتباس اور استشہاد میں بنیادی فرق ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہماری لاسٹ سلائیڈ ہے، یعنی محسنات لفظیہ تقریباً ہم مکمل کر لیں گے۔ نیکسٹ ہے تلمیح۔ تلمیح کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا۔ تو متکلم اپنے کلام میں کسی واقعے کی طرف یا کسی کہاوت کی طرف یا کسی شعر کی طرف اشارہ کر دے، اس کا تذکرہ کیے بغیر۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی واقعہ ہے، پورے واقعے کا ذکر تو متکلم نے نہیں کیا، لیکن اس کی طرف اشارہ کر دیا، جس کو اس واقعے کا پتہ ہے وہ سمجھ گیا کہ یہاں متکلم نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، یا متکلم نے کسی کہاوت کی طرف، ضرب المثل کی طرف، پروورب کی طرف اشارہ کر دیا، یا متکلم نے کسی شعر کی طرف اشارہ کر دیا، تو یہ تلمیح ہے، یا اشارتاً کسی طرف جو ہے وہ رہنمائی کر دینا۔ ٹھیک، قرآن میں اس کی مثال کیا، جیسے سورہ یوسف میں هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں تمہارا اعتبار کروں اس کے بارے میں۔ یہ سورہ یوسف میں آپ لوگوں نے سورہ یوسف میں تمام قصہ پڑھا تو ہوگا۔ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے کے گئے، پھر بعد میں جب غلہ لینے گئے تو ان کو کہا گیا کہ نہیں بھائی، آپ اگر تمہارا اور بھی بھائی ہے اس کا غلہ بھی تمہیں چاہیے تو اس کو بھی تمہیں لے کے آنا پڑے گا، ورنہ اس کے حصے کا غلہ تمہیں نہیں ملے گا۔ تو وہ دوسرے بھائی یوسف علیہ السلام کے جو تھے بنیامین تھے، تو اب وہ بھائی واپس آئے ہیں، آپ دوبارہ غلہ لینے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا، یعقوب علیہ السلام سے، کہ آپ ہمارے اس بھائی کو بھی بھیج دیں، بنیامین کو بھی۔ ان کا نام روایتوں میں، یعنی روایتوں سے مراد جو ہے وہ جو تفسیری روایات ہیں ان میں بنیامین آتا ہے، واللہ عالم نام یہ تھا کہ نہیں تھا، لیکن بہر القرآن نے یہ تو بتایا نا کہ ان کے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے۔ تو یہ جو بھائی تھے دوسرے، یہ 11 بھائی، یہ ایک والدہ سے تھے، اور وہ حضرت یوسف، اور جو دوسرے بھائی تھے بنیامین وہ دوسری والدہ سے تھے۔ تو یوسف تو گئے،
اب وہ بنیامین کو بھی لے کے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے حصے کا بھی کیا ہے ایک اونٹ کے برابر کا بوجھ اور غلہ وہ لے کے آئیں، کیونکہ قحط پڑا ہوا تھا شام میں، مصر سے غلہ لے کے آ رہے تھے، تو ایک اونٹ کا غلہ کافی سارا غلہ تھا، وہ ایک پورے خاندان کو کافی ہو سکتا تھا۔ تو اب انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ پہلے میں نے تمہارا اعتبار کیا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو اب اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کروں۔ تو یہ بات اشارتاً کہی ہے یوسف علیہ السلام نے، وہ پورا قصہ نہیں بیان کیا۔ حل آمنکم علیہ، کیا میں تمہارا اعتبار کروں اس کے بارے میں، یعنی بنیامین کے بارے میں، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسا کہ میں نے تمہارا اعتبار کیا تھا اس کے بھائی یعنی یوسف کے بارے میں اس سے پہلے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ تلمیح۔ تلمیح کی بات کیا؟ حسن انتہا، یعنی اپنے کلام کو عمدہ تراکیب اور شیریں کلام کے ساتھ ختم کرنا، مکمل کرنا، یعنی کلام کی ابتدا بھی بہت خوبصورت ہو، کلام کی انتہا بھی خوبصورت ہو۔ ٹھیک ہے، کلام کی ابتدا تو اس لیے خوبصورت رکھی جاتی ہے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں، اور انتہا جو ہے وہ اس لیے خوبصورت رکھی جاتی ہے، اس میں اس لیے حسن پیدا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جب جائیں تو ایک تاثر اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جی اس کا اینڈ جو ہے نا، جیسے ناولز میں یا کہانی میں اس کا اینڈ بہت خوبصورت کیا جاتا ہے تاکہ جو قاری ہے، جو ریڈر ہے، اس کے ذہن پہ اس کا دیر پا اثر رہے۔ تو صورتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں نا، ان کا اینڈ، ان کے جو اختتامی الفاظ ہوتے ہیں بہت شاہانہ انداز ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری حصہ آپ دیکھ لیں، بہت شاہانہ انداز ہے۔ سورہ آل عمران کا آخری انداز دیکھ لیں، آخری جو ہے وہ رکوع دیکھ لیں، بہت شاہانہ انداز ہے۔ تو صورتوں کے جو اواخر ہیں بہت شاہانہ انداز ہے۔ تو حسن انتہا اگر نثر میں ہو تو اس کو حسن انتہا کہتے ہیں، اور اگر نظم میں ہو تو اس کو براعت مقطع کہتے ہیں۔ براعت سے مراد تو وہی فصاحت ہے، اور مقطع سے مراد آخر کلام، یعنی آخر کلام میں فصاحت پیدا کرنا۔ تو نثر اور نظم کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، تو نظم میں ہو تو براعت مقطع ہے، اور نثر میں ہو تو حسن انتہا ہے۔ قرآن مجید میں حسن انتہا کی مثال یہ سورہ ہجر کی آخری آیات ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس آ جائے یقین۔ اب یہاں یقین سے مراد یہ اندر کا یقین نہیں ہے، جیسا کہ بعض جاہل صوفیوں نے کہا کہ اپنے رب کی عبادت کریں اس وقت تک جب تک یقین حاصل ہو جائے، یعنی جب یقین حاصل ہو جائے تو پھر عبادت چھوڑ دیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہاں یقین سے مراد یقینی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یقینی بات کیا ہے؟ موت۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ جب موت آ جائے اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کہا؟ یقینی بات، گویا کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس موت کا آنا یقینی ہے تاکہ اب اس موت کے حوالے سے ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ حسن انتہا ہے۔ بہترین صورت میں جو ہے وہ اپنے کلام کو اس کا اختتام کیا گیا، کیونکہ یہ مکی صورتوں میں سے، اور مکی صورتوں میں کیا ہے؟ اصل مقصود کیا ہے؟ آخرت کا ڈر اور خوف پیدا کرنا، اور اس میں جو ہے وہ واعظ و نصیحت کے لیے پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو وہ سب باتیں اس سورہ مبارکہ میں آپ کو ملیں گی، اور آخر میں آ کے اب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا جو اختتام جو ہے وہ اس مقصد کے ساتھ کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ عام طور پہ مکی صورتیں نازل ہوئی تھیں، اور وہ کیا تھا؟ آخرت پہ یقین پیدا کرنا، اور آخرت کے یقین اسی وقت آئے گا کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دنیا حقیقی نہیں ہے، اور مرنا یہ ایک یقینی بات ہے، انسان نے مرنا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، یعنی علم بدیع میں ہم نے محسنات لفظیہ پہ ابھی تک گفتگو کی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم گفتگو کریں گے محسنات معنویہ پہ، یعنی معنوی اعتبار سے کیسے حسن پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔